السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وإن تصبهم حسنۃ یقولوا هذه من عند اللہ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَأَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَيَقُولُونَ اطَعْنَا فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. پیارے اسلامی بھائیوں، یہ سورہ نساء کے 11ویں رکوع کی 5 آیتیں تلاوت ابھی آپ کے سامنے کی گئی. تقریباً آدھا رکوع اور آدھا انشاءاللہ اگلے ہفتوں کا اللہ سے دعا ہے مجھے سے کرائے. یہ سورہ نساء جیسا کہ ہم مسلسل سن رہے ہیں کہ مدینہ منورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا اس کو، اور وہ ہجرت کا جو دور ہے مدینہ میں جا کر ختم ہوا، اور اس کے بعد جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور جنگ بھی ہو رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احکام بھی نازل ہو رہے ہیں. اب احکام نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پریکٹیکل عمل میں لایا جائے، اور جنگ میں جو حالات ہے وہ سامنے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے. ایسے کشمکش کے حالات میں عمل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، جبکہ امت کا یہ حال ہے کہ آرام سے چین و سکون کی زندگی حاصل ہے اللہ کے فضل و کرم سے، پھر بھی جو ہے تو عمل سے کوسوں دور ہے. اور اگر ایسا خطرے کا وقت آ جائے کہ ایمان بچانا مشکل ہو جائے، ایسے وقت میں کیا کرے گا مسلمان؟ جبکہ حالت امن میں یہ حال ہے بد عملی کا، تو اس ٹائم تو میں سمجھتا ہوں کہ ایمان پر قائم رہنا، بس اللہ ہی جس کو بچائے اس کا ایمان بچے گا، ورنہ حالات تو ایسے سامنے ہے کہ ایمان بچانا مشکل ہو جائے. اور اسی طرح سے احکام پر احکام نازل ہو رہے ہیں.
اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما کتب علیہم القتال فاذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ باندھے رکھو، اپنے ہاتھ روکے رکھو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. اس وقت مسلمانوں کا یہ حال تھا کہ جذبہ شہادت بڑے زوروں پر تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے، لوگ ہم کو مار رہے ہیں، زوت کو کہہ رہے ہیں، ہماری عزتیں اتار رہے ہیں، ہم کو گالیاں بک رہے ہیں، چلتے ہیں تو طنز کرتے ہیں، ٹونٹ کرتے ہیں، لہذا ہم کو تو نپٹنے کے لیے آپ فرما دیجئے. اب ایسے حالات میں چاروں طرف کافر، مٹھی بھر مسلمان. اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ حکم لگایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو کہ تم اپنے ہاتھ ابھی باندھے رکھو، روکے رکھو اپنے آپ کو. ابھی اس پوزیشن میں نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے نا، تو اپنے ہاتھوں کو روکو، مت اٹھاؤ کسی پر، ورنہ ہو سکتا ہے کچل کے رکھ دیے جاؤ، جو تحریک ابھی شروع یہیں پر ختم ہو جائے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا واقیم الصلاۃ، ایسا کرو کہ تم لوگ نماز قائم کرو. اور یہ جو نماز ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. ہم اگر ان کے لیے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھتے ہیں تو نماز قائم کرو. یہ نماز جو ہے تو تسلی دے گی، تشفی دے گی، تزکیہ نفس ہوگا نماز سے. جو وسوسے آ رہے ہیں وہ بند ہو جائیں گے. لو لگا کر اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد میں نماز پڑھی، اور پھر اس کے بعد وآتوا الزکاۃ، اور جو بھی تمہارے پاس مال ہے اس میں سے زکوٰۃ دو. زکوٰۃ خیرات، صدقات، عطیات، اور جو فرض ہے زکوٰۃ وہ دو. تو مال کا بھی جو ہے تو وہ پاکی ہوتے رہے گی مال کی، اور تمہارے جو روح کی تزکیہ ہے اور جو جسم ہے یہ نماز سے اس کا تزکیہ ہوگا، صاف صفائی ہوگی. تو ابھی تم اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو. ابھی تم جو جذبہ دکھا رہے ہو کہ ہم کو مارا جا رہا ہے، گالیاں دی جا رہی ہے، تو ہم نپٹ لیں گے ان سے. جذباتی لوگ رہتے ہیں نا. تو یہ فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فلما، یہ ایک ایپیسوڈ دیکھیے گا کہ ایک طرف تو یہ فرما رہے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ. پس جب فرض کر دیا گیا ان پر قتال، لڑائی، ان پر جنگ فرض کر دی گئی، اذا فریق منہم، تو ان میں سے ایک گروہ کہنے لگا. ابھی تک تو کہہ رہے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو موقع لڑنے کا دے، یہ لوگ ہم کو گالیاں دے رہے ہیں، مار رہے ہیں، عزت پہ ہماری آ گئی، یہ بات جان پر بن گئی. اب اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ فلما کتب علیہم القتال، جب ہم نے فرض کر دیا، حکم دے دیا قتال کا، جنگ کا، علیہم القتال اذا فریق منہم، تو ان میں سے ایک گروہ کیا کہنے لگا؟ یخشون الناس، کیا وہ لوگوں سے ڈرنے لگا؟ کہ خشیت اللہ، جیسا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے تو وہ لوگوں سے ڈر رہا ہے. ابھی تک تو یہ حال تھا کہ
کہ اجازت مانگ رہا تھا کہ ہم مارا ماری کریں گے اور ان سے بھیڑ جائیں گے اور نپٹ لیں گے، اور تلواریں میان سے نکلی پڑ رہی ہے. اور جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آرڈر دے دیا، اس وقت کیا ہوا کہ تو لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، او اشد تو خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ ڈر رہے، تھر تھر کانپ رہے، لرزہ طاری ہو گیا ہے، اس لیے کہ کافروں کا لشکر سامنے دیکھ لیا، یہ ہزاروں کی تعداد میں اور یہاں مٹھی بھر لوگ. اب ایسے میں ایک گروہ تو گھبرا گیا، لرزہ طاری ہو گیا. ابھی تک تو کہہ رہا تھا کہ اللہ اجازت دے دے ہم بھیڑ جاتے، اور جب اجازت دی گئی تو پھر وہی لوگ جو بڑے دیندار نظر آتے تھے، جنہوں نے نماز قائم کی تھی اور جو زکوٰۃ دیتے تھے، کہ اب ان سے بڑا نمازی اور زکوٰۃ دینے والا کوئی ہے ہی نہیں، اور ان سے بڑا دیندار بھی کوئی نہیں، اور کوئی مسلم بھی نہیں. ان کا حال کیا ہو رہا؟ وہ نمازیوں کا اور زکوٰۃ دینے والوں کا جب سامنے دیکھا کہ لشکر ہے، تو بمبئی کی زبان میں کیا بولتے؟ تمبو میں گھبراہٹ. کیا ہونے لگ گئی تمبو میں؟ یعنی تمبو یعنی خیمہ، ادھر کے خیمے میں گھبراہٹ شروع ہو گئی. کیوں صاحب؟ ابھی تک تو بڑی تلواریں اٹھا رہے تھے، لوٹ گھسوٹ کے لیے تم لوگ تلواریں اٹھاتے تھے، میان سے تمہاری تلواریں نکلی پڑتی تھی اپنی عزت و ناموس کی خاطر، آپس میں خانہ جنگی کی خاطر، قافلے لوٹنے کی خاطر تو تم بڑے بہادر بنے ہوئے تھے. اور ایسی بہادری کہ اب تو اللہ سے اجازت مانگ رہے تھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو اجازت دے، ہم بڑھ جاتے ہیں. یہ مسلمانوں کا منظر دکھاتا ہوں آپ کو، یہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں. اب تو بڑا یہ معاملہ تھا. اب کیا ہو گیا ہے کہ سامنے اتنے لوگوں کو دیکھ لیا، سٹی پٹی گم ہو گئی. اب تو صرف بڑے دیندار تھے، نماز قائم کیے ہوئے تھے، زکوٰۃ دے رہے تھے. اب لوگوں سے ڈر رہے، حالانکہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اب اس سے بھی زیادہ ڈر رہے. وہ زمانے کو دیکھیے گا، یہ آیت 1500 برس پہلے کم و بیش ہے. آج کا دور دیکھیے آگے، واللہ علم بالصواب کیسا دور آئے گا. آج تو ہماری تعداد میں سمجھتا ہوں کہ کم نہیں ہے، اگر زیادہ نہیں ہے تو بہت کم بھی نہیں. الحمدللہ آج کیا حال ہوتا ہے؟ آج بھی اپنے محلے میں باتیں ہوتی ہے. بی پریکٹیکل، حقیقت کو تسلیم کرو. بہت بڑی بڑی باتیں ہوں گی، اور جیسے ایک آدھ پولیس کو دیکھ لیے، یا سامنے مجمع دیکھ لیے، یا 3 نل اتر کے جانا پڑا دیکھ لیے، وہ علاقوں سے گزرنا پڑے جہاں مسلمان اب کم ساتھ میں ہیں، اس ٹائم خوف طاری ہو جاتا ہے. تمبو میں گھبراہٹ. وہ لوگ جو بڑی بڑی باتیں کرتے اور نماز بھی قائم کیے ہوئے اور زکوٰۃ بھی دیتے کہ ان سے بڑا دیندار کوئی نہیں ہے، داڑھی بڑی ہے، جبے کبے ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے. مگر یہ معاملہ جو ہے نا بہت بڑا ہے. نماز اور زکوٰۃ اپنی جگہ ہے، وہ بہت بڑی چیز ہے. مگر جب ایسا موقع ہو جائے تو پھر سب سے بڑی چیز وہ ہو جائے گی جو اللہ نے فرمایا ہے. اس سے تو جان چراتا ہے ہمارا مولوی بھی. یہ رکوع بیان نہیں کرتے کہ ابھی پکڑ کے لے جائیں گے، ابھی فلاں ہو جائیں گا اور ابھی ڈھکا ہو جائیں گا. اب جب نکلے یار سردیاں کائے میں ہو موکلی میں مسل، تو مسل سے کیا ڈرنا؟ سردیاں اوکلی میں تو مسل سے کیا ڈرنا؟ اللہ وہ ہمت عطا فرما اور ثابت قدم ہم سب کو رکھے. تو یہ ایسے حالات تھے مسلمانوں کے اس وقت، اور جو بڑے نمازی تھے اور بڑے زکوٰۃ دینے والے تھے. آج بھی وہی حال ہے، بڑے نمازی دکھیں گے، بڑے ہم لوگ زکوٰۃ دینے والے دکھیں گے. ایسا جب ٹائم آ جائے تو اپنی قوم کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، نہ پھر ریلیف میں ساتھ دیں گے، تو پھر لڑنا تو بڑی دور کی بات ہے. تو مسلمان کیا منہ لے کر آخرت میں اللہ سے جنت مانگتا ہے؟ کچھ منہ تو ہونا چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ میں تو یہ کر کے آیا ہوں.
بس جناب اللہ ہی اپنا فضل فرما دے، رحمت کر دے تو ہی جنت ملے گی، ورنہ تو قاعدے سے نجات مشکل ہے۔ اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمانا۔ اور حال یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بہانوں پر درس چھوڑ دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بہانے پر فجر کی نماز چھوڑ دیتے، سو گیا، دیر سے آیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، سب ایکسکیوز ہے۔ کوئی بات نہیں، بات تو یہ ہے کہ کیا بندے سے وعدہ کرنا ہے۔ ٹھان لیے دل میں مجھ کو نماز پڑھنا ہے، میں چین سے بستر پر سو نہیں سکتا فجر کی نماز پڑھے بغیر، اور جب نماز پڑھیں گے انشاءاللہ تو پھر آٹومیٹکلی اللہ کا قرآن بھی سنیں گے، کلام بھی سنیں گے، اور پھر معلومات بھی ہوگی، اور مواقع در مواقع پہ اللہ کی مدد بھی آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ان میں سے ایک گروہ ایسا ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے یا اس سے زیادہ۔ وہ قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار، لما كتبت، کہ کیوں تو نے فرض کر دیا۔ لو ابھی تک تو مانگ رہے تھے جنگ چاہیے، اور اب کیا کہہ رہے کہ کیوں تو نے فرض کر دیا علینا القتال، ہم پر جنگ۔ اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جنگ کیوں فرض کر دیا؟ جیسے نماز فرض ہے نا، زکوٰۃ فرض ہے، ایسے جنگ بھی فرض ہے اس کے مواقع پر۔ لولا اخرتنا الی اجل قریب، اگر تو ہمیں مہلت دیتا کچھ دن اور، پھر کر دیتا۔ تو نے کیوں کر دیا یہ جنگ فرض؟ اگر تو ہم کو کچھ اور مہلت دیتا، کچھ اور ڈھیل دیتا۔ کل متاع الدنیا قلیل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہیے کہ یہ متاع زندگی جو ہے، یہ دنیا کا سر و سامان ہے، جتنا بھی تم سمیٹ رہے ہو، لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ محل فلیٹ وغیرہ کاریں، یہ سب کیا ہے تم زیادہ سمجھ رہے ہو۔ کروڑ پتی ہو گئے، کھوکے میں ہو گئے، بولے بھائی وہ تو کھوکے میں کھیل رہا ہے، وہ تو لاکھوں میں کھیل رہا ہے، وہ تو ارب پتی ہو گیا، اور اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ کل متاع الدنیا قلیل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجیے کہ یہ دنیا کی جو زندگی کا سامان ہے یہ تو تھوڑا ہے۔ انسان ہی اس کو بہت سمجھ رہا ہے۔ سمجھا کرے، اللہ نے سمجھا دیا اپنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ آپ کہہ دو کہ یہ تو سامان جو تم بٹور رہے ہو یہ سب تھوڑا ہے، اس لیے تھوڑا ہے کہ چلو تم کو لگ رہا ہے نا بہت ہے، اب جیسی مرے تو اب تمہارے ساتھ یہ سب قبر میں جانا چاہیے نا، سونے چاندی ہیرے موتی فلیٹ بنگلے، بڑی قبر کھودو، محل 2 محلے چوبارے سب ڈال دو اس میں، تمہارے لیے بہت تھا نا۔ تو اس معنی سے سمجھ لو کہ تھوڑا ہے، اس لیے کہ جتنا بھی ہے خالی 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا، تو تھوڑا ہی ہے نا۔ کیا ہے سرو سامان، کیا لے جا رہا ہے تو؟ 2 گز کفن کا کپڑا، تھوڑا ہی لے جا رہا ہے نا، باقی سب باہر پڑا ہے، ایسا بھی سمجھ لو۔ تو یہ متاع دنیا جو ہے سب باہر ہی رہ گیا، جس کے لیے جان گوا دی اس کو تو چھوڑ کے اب چلے اللہ کے پاس۔ وہاں جب پہنچ رہے کہاں ہے وہ سامان، تو سب باہر چھوڑ کے آ گیا۔ اصل جو سامان تھا وہ سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ وہ دکھ رہا نہیں تھا، وہ ہمارے ساتھ چل رہا ہے، قبر میں بھی ہے، برزخ میں بھی ہے ہمارے ساتھ سامان، اور آخرت میں جب ہم اٹھیں گے دوبارہ اللہ اٹھائے گا، اور میدان حشر میں جائیں گے وہاں پر بھی وہ سامان رہے گا، اور جب اللہ دکھائے گا کہ دیکھ بندے تیرا سب مال وہاں پڑا رہ گیا جس کے لیے تو نے اتنی برائیاں کی، اب یہاں تیرے دفتر میں تیرے عمل میں 0 سناٹا ہے، 2-4 عمل ہے، اس سے کیا ہونا ہے؟ اور دوسری سائڈ دکھائے گا اللہ تعالیٰ تو سب گناہ ہی گناہ بھرے پڑے۔
اور پھر اللہ کرے کہ ایسے بھی اعمال نامے دکھائے جائیں گے کہ دیکھ بندے، تو نے دنیا کو ہمیشہ ٹھوکر مارا، دنیا کو قلیل سمجھا، دنیا کو حقیر سمجھا، تو تجھے نہیں دکھا تیری قبر میں تو کیا لے کے آ رہا ہے. آج وہ حشر میں کھل رہا ہے کہ دیکھ تیرے پاس مال ہی مال تھا. اور وہ جب دروازہ دکھائے گا کھول کے اللہ تعالیٰ، تو یہ انبار بھرے پڑے ہوں گے نیکیوں کے کہ یہ ہے تیرا اصل مال. دونوں طرح سے اس کو سمجھنا چاہیے اس آیت کو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل متاع الدنیا قلیل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دے کہ دنیا کی جو متاع ہے، سر و سامان ہے، وہ تھوڑا ہے. والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت بہتر ہے اس شخص کے واسطے جس نے پرہیزگاری اختیار کی. اس سے پہلے میں بتا چکا کہ پرہیزگاری دکھ کا رہی ہے. ہاں ایسا دکھتا ہے دیکھنے کو کہ بھائی بہت بڑی داڑھی ہے، بولے پرہیزگار ہے. ایک جبہ کبا ایک صافے وفے باندھا، سرمے لگایا، دکھ رہا بہت بڑا پرہیزگار ہے کہ نہیں؟ وہ تو اس کو ہی معلوم ہے. اندر جب جائے گا قبر میں اور وہاں اگدا کھلے گا تو واقعی تھا کہ نہیں کہ خالی جبے کبے میں لٹک رہے تھے جناب. وہ سب دیکھنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا کہ دیکھو آخرت بہتر ہے، یہ ہر آدمی سمجھ لے. اور بہتر ہے اس شخص کے لیے جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو. تو اللہ سے ڈرے گا تو وہ سمجھتا ہے کہ آخرت بہتر ہو جائے گی. تو دنیا سے بہتر کیا چیز ہے؟ اللہ مجھ کو سمجھ دے اور ہم سب کو سمجھ دے اور ہمارے ماں باپ کو اور ہم سب کو اللہ بخش دے. تو بڑی بات ہے. اے اللہ ہم سے کیا ہو سکتا ہے، بس تو ہی ہم پر رحم فرما دے اور ہمارے ماں باپ پر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور تم پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ تم نے ایک گناہ کیا اور تم پر 10 گناہ لاد دیے جا رہے ہیں. ایک گناہ کی سزا ایک ہی ہوگی، 10 گناہ کی سزا 10 ہوگی. مگر نیکیوں کے معاملے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایک نیکی کرو گے تو اللہ اس کو دگنا کر دے گا، اللہ اس کو 10 گنا کر دے گا، اللہ اس کو 100 گنا کر دے گا، اللہ اس کو 700 گنا کر دے گا، اور اللہ جتنا چاہے گا کر دے گا. کون اللہ سے پوچھنے والا ہے؟ اس کا ترازو ہی بھر دے گا. ترازو بھر گیا تو پاس ہو گیا، مغفرت کر دے گا اللہ. تو نیکیوں کو حقیر نہ سمجھے ہم لوگ. نہ جانے کون سی نیکی میں کیا اثر آ جائے اور اللہ نواز دے. تو بہرحال جتنی بھی نیکیاں ہیں اللہ ہم کو توفیق دے جمع کرنے کی. تو اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور تم پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. اور فتیلہ کون سے دھاگے کو کہتے ہیں وہ سنی عربی میں. کھجور دیکھیے بھائی ہم لوگ کھاتے ہیں نا، رمضان میں خوب افطار کر رہے تھے. حالانکہ کھجور سے بھی کر سکتے ہیں، نمک سے بھی کر سکتے ہیں، دودھ سے بھی کر سکتے ہیں، سب سنت طریقے ہیں. اور کچھ میسر نہ ہو تو جو میسر ہے وہی کھا لیے، وہی سنت ہو جائے گی. تو بہرحال کھجور کے اندر گٹھلی ہوتی ہے نا، گٹھلی کو نکالو، اس کے اوپر ایک ریشہ ایسا باریک سا ہوتا ہے بندھا ہوا، وہ دھاگا، اس کو کہتے ہیں فتیلہ. کیا مثالیں دیتا ہے اللہ تعالیٰ. تو وہ کھجور کی گٹھلی کے ریشے کے برابر بھی تم پر ظلم نہیں ہوگا. تم نے کسی کو ایک تماچا مارا ہے تو اس کی سزا میں تم کو 10 تماچے نہیں ملیں گے، اتنا ہی لکھا جائے گا تمہارا کہ ایک تماچا اس نے مارا ہے. مگر اگر نیکی کر دی کسی کے ساتھ، اس کو ٹائم پہ دوا دلا دی، تو ایک نیکی کا ثواب اللہ جتنا چاہے گا دے دے گا. اس کے خزانے میں کیا کمی. تو اللہ نے فرمایا وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. اب وہ لوگ
जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हमको छोड़ दो, निपट लेंगे, बहुत हमको सताया जा रहा है। अब जब मंजर देखा काफिरों का लश्कर के लश्कर खड़ा है सामने, तो घबराहट तारी हो गई। अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौतु, मौत तुम्हें पालेगी जहां कहीं तुम होगे। तुमको मौत पकड़ लेगी जहां कहीं तुम होगे। फी बुरूजी मुशय्यदा, चाहे तुम मजबूत किलों में होंगे, चाहे तुम मजबूत इमारतों में होंगे। किले देखे, पहले किले बनते थे, उसमें भी अगर जाकर छुपकर कोई बैठ जाएगा और सारे तरफ बॉडीगार्ड लगा देगा, सिपाही भाले और तीर कमान लेके खड़े हुए, आज के जमाने में कमांडो सारे लगा देगा और मजबूत जाकर जगह पे छुप जाएगा। तो अल्लाह ताला फरमाता है ऐनमा तकूनु, जहां तुम होगे युद्रिकुमुल मौत, मौत तुमको वहां आ जाएगी, पकड़ लेगी। वलाउ कुंतुम फी बुरूजी मुशय्यदा, अगरचे कि तुम मजबूत इमारतों में, किलों में रहो, मौत तो जनाब आने वाली है। अब तुम तो दावे कर रहे थे, तो तुम अगर अब डर के अपने ऊपर लर्जा तारी करके तंबू में घबराहट होके कहीं भाग जाना चाहो, तो किलों में भी जाओ, कब तक जिंदा रहोगे? मौत तुमको वहां पर आकर पकड़ेगी। और अगर अल्लाह ने चाहा मौत नहीं है, तो सारी जिंदगी सैयदना खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु मौत की तमन्ना करते रहे, मौत की आंखों में आंख डालते रहे। आप रो रहे थे आखिरी टाइम पर, वो आदमी जो कभी नहीं रोया। आपकी आंखों में आंसू है आखिरी वक्त में। लोगों ने पूछा, सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार, आपकी आंख में आंसू है यहां? और हाल यह था कि जिस्म पर कोई बाल बराबर भी हिस्सा नहीं था जहां तलवार का जख्म नहीं था आपकी। तो बोले मैं इसलिए रो रहा हूं यार, जिस मौत को मैं मैदान में ढूंढता था वहां तो नहीं मिली, वो भाग गई मुझसे, और यहां बिस्तर पर आ रही है, इसलिए रो रहा हूं। आप शहीद नहीं हुए थे, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको खिताब दिया था सैफुल्लाह का। सैफ माने तो अल्लाह की तलवार का। हमारे यहाँ भी एक अल्लाह की तलवार है, आई कि नहीं? है सैफुल्लाह है ना। तो हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे हैं कि मैं तो उसको ढूंढ रहा था मैदान में, और वो आ रही है यहाँ पर, गोया कि कोई नहीं बचता है मौत से। तो अल्लाह बचाने पर आवे तो देखो वहां पर भी नहीं, और मजबूत किले में आदमी बैठा रहे छुप के। सद्दाम मियां घुस गए, जाके खड्डा खोदे, अंदर छुप गए कि यहाँ नहीं पकड़ने आएंगे बुझ के सिपाही, चूहे के जैसा उसको वहां से निकाल लिए। एक बंदूक थी बोलते उसके पास, अरे उससे ही मारता तो वो तेरे को 10 बंदूक की गोलियों से शहीद कर देते। पकड़ा गया ना, चूहे की तरह उसको निकाले। तो कहीं भी छुप के बैठो, मौत आई कि नहीं? मैदान जंग में नहीं आ रही है, और यहाँ छुप के बैठ रहे मौत से डर के। तो ये आयत सच्ची है ना, अल्लाह का कलाम सच्चा है ना, कि ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौतु वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, तुम जहां कहीं होगे मौत तुमको पालेगी, अगरचे कि तुम मजबूत किलों में, मजबूत इमारतों में ही क्यों ना हो। फिर अल्लाह ताला फरमाता है वो इन तुसिबहुम हसनतुई यकूलु हाज़िही मिन इंदिल्लाह, ये आयत देखिएगा। और अगर उनको कोई भलाई पहुंचती है तो वो कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से। बात कितनी प्यारी है, और सच भी है ना। अगर उनको कोई बात, कोई भलाई, कोई नेकी, कोई फायदा पहुंचता है तो वो क्या कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से। वो इन तुसिबहुम सय्यतुन यकूलु हाज़िही मिन इंदिक, और अगर उनको कोई नुकसान, कोई बुराई पहुंचती है तो वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपकी वजह से। फायदा हुआ तो किसकी वजह से?
اور نقصان ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی وجہ سے، نہ آپ یہ اسلام لے کر آتے، نہ ہم کو کلمے پڑھاتے، نہ ہم تمہارے ساتھ میدان میں نکل کے آتے، نہ یہاں پھنس جاتے. یہ سامنے لشکر کھڑا ہوا ہے، اب تو خطرہ ہے مار کھانے کا. اب بھاگنے کے بھی راستے بند ہو گئے، کہاں جائیں گے؟ ہر طرف تو کافر ہے. یہاں سے بھاگ بھی گئے تو دوسری جگہ ماریں گے کافر پکڑ کے. بہت ساتھ میں گھومتا تھا نا اس کے، کریں گے نا. دیکھو کتنے ہوشیار لوگ ہیں. فائدہ ہوا تو کیا فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے. تو بات تو بڑی پیاری ہے اور حقیقت بھی ہے کہ اس کو کوئی ڈینائی کر سکتا ہے کیا؟ مگر وہ اللہ تعالیٰ ہے. اور اگر کوئی نقصان پہنچے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اندک آپ کی طرف سے. کل من عند اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ سب نقصان اور نفع سب کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. کیوں یہ بھول گئے تم؟ ارے جو تم کو فائدہ بھی پہنچا تو وہ بھی رسول کی طرف سے پہنچا، اس لیے کہ ذریعہ ہم نے رسول کو بنا کر دیا تھا تم کو. ہم نے رسول کو مبعوث کیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم ان کے دست حق پرست پر ایمان لائے. اگر رسول کے دست حق پرست پر ایمان نہیں لاتے تو پھر تم کس کے ہاتھ پر ایمان لاتے؟ تو فائدے کے ٹائم یہ کہتے ہو کہ اللہ کی طرف سے، بے شک ہے، مگر ذریعہ رسول ہے. اس کو نہ بھولو کہ تمہاری بھلائی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی حصہ ہے. جیسا تم کہہ رہے ہو نقصان میں ہے، تو حقیقت میں ایسا کہو نا کہ فائدہ بھی ہوا تو رسول کی وجہ سے ہوا، اور نقصان کہہ رہے ہو رسول کی وجہ سے ہوا، تو بات سمجھ میں آئے گی. ایک طرف تم خوش کر رہے ہو اللہ کو اور دوسری طرف ہمارے رسول کو ناراض کر رہے ہو. تو اللہ ایسے مکاروں کو جانتا ہے. تو اللہ نے کیا فرما دیا؟ اللہ نے کیا فرما دیا کہ کل من عند اللہ. کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں کہ نفع ہو یا نقصان وہ سب اللہ کی طرف سے ہے. فما لهؤلاء القوم يكادون يفقهون حدیثا. اور آخر ان کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اتنی سی بات بھی نہیں سمجھتے؟ کیا ہو گیا اس قوم کو، یہ لوگوں کو، کہ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ فائدہ بھی ہوا تو ذریعہ رسول ہے. جس طرح سے آپ لوگ نقصان میں رسول کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہو تو فائدے میں بھی تو ٹھہراؤ نا. انصاف کا تقاضا یہ ہے. تو اللہ نے کلیئر کر دیا کہ دیکھو فائدہ ہو یا نقصان ہو یہ دونوں اللہ کی طرف سے ہے. اور اتنی سی بھی بات تم نہیں سمجھتے؟ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ بھلائی تمہیں پہنچے گی فمن اللہ، وہ اللہ کی طرف سے. کوئی نیکی کوئی فائدہ اگر تم کو پہنچے گا تو وہ کس کی طرف سے ہے؟ اب یہ اللہ فرما رہا ہے، وہ تو لوگوں کی بات تھی. تو اللہ نے فرمایا کہ جو کوئی بھی بھلائی تم کو پہنچے گی وہ اللہ کی طرف سے ہے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. اور جو کوئی نقصان ہوگا یا برائی تم کو پہنچے گی تو وہ خود تمہاری ذات کی وجہ سے. دیکھا اللہ نے ایسا کلیئر کیا کہ ایسا معاملہ ہے کہ جو بھی بھلائی پہنچے گی وہ تم کو اللہ کی طرف سے، اور جو برائی اور تمہارا نقصان ہوگا اس کی وجہ اللہ نہیں ہوگا بلکہ تم خود ہوں گے. اللہ کا رسول نہیں ہوگا کہ تم نے کہہ دیا کہ یہ رسول کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تمہاری نااہلی کا نتیجہ ہے کہ اپنی تباہیوں میں خود اپنا ہی ہاتھ ہے. شکوہ تراز گردش دورہ نہیں ہے. ہم انسان غور کر لے، دنیا ہی باتوں میں غور کر لے کہ اس کو دیکھے کہ یار میرا یہ نقصان ہو گیا ہے تو اس کی وجہ تلاش کرے گا تو اللہ کی طرف نہیں جائے گا. بولے گا برابر میں نے یہاں پہ غلطی کی کہ یہ فلاں نے مردود پر بھروسہ کیا اور اس کو اپنی دولت دے دی اور گھر میں بیٹھا تھا تو اس نے 1,12,000 کر دیا. ہوتا ہے نا، فیکٹری تباہ ہو گئی کیونکہ دوسرے کے بھروسے پہ تھا، دھندا تباہ ہو گیا دوسرے کے بھروسے پہ تھا. تو پتہ چلا کہ وجہ خود کو اس کو ماننا پڑے گا کہ میری غلطی ہے. اسی طرح سے کسی کی صحت لاغر ہو جائے تو وہ جب ڈھونڈے گا اس کو تو اس کو لگے گا کہ یار میں اگر یہ شراب نہیں پیتا، چرس گانجے نہیں پیتا، بٹن نہیں کھاتا
रातों को बेवजह जागता नहीं तो मेरी तबीयत खराब नहीं होती, तो अभी अल्लाह पर कैसे डालेगा वो? तो जो बुराई पहुंची तो उसकी जात खुद उसकी जिम्मेदार है क्या नहीं? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो कुछ तुमको फायदा पहुंचेगा, कोई भलाई पहुंचेगी, वो किसकी तरफ से है, और जो तुमको नुकसान पहुंचेगा, कोई बुराई पहुंचेगी, तो वो खुद तुम्हारी जात की वजह से होगी। और अल्लाह ने फरमाया वो अरसलना का लिन्नासी रसूला, और बेशक भेजा है हमने लोगों के लिए रसूल को। यानी ये जितने भी इंसान हैं इनके पास किसको भेजा? रसूल को भेजा। अल्लाह ताला खुद नहीं आया, एक जरिया बीच में रख दिया है कि देखो तुम तो जानते भी नहीं थे कि भलाई और नेकी क्या चीज है, ईमान क्या चीज है, अमल स्वाले क्या चीज है। हमने रसूल को भेजा और रसूल ने तुमको सब बतलाया कि देखो ऐसा जिंदगी गुजारो, अच्छे काम करो, कुफ्र शिर्क से बचो, बिदात से बचो, बुराइयों से बचो। ये सब तो हमारे रसूल ने तुमको बताया, तो तुम रसूल को क्यों नहीं मानते हो? बुराई रसूल की तरफ ढकेलते हो, फायदा अल्लाह ने पहुंचाया, तुम अल्लाह को मुगालता दे रहे हो। नहीं यूं कहो कि अगर फायदा भी पहुंचा तो उसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जरिया अल्लाह ने बनाया है, हाथ है, वरना भलाई तो अल्लाह की तरफ से पहुंचती है और बुराई रसूल की तरफ से नहीं बल्कि तुम्हारे अपने वजह से पहुंचती है। यह है पूरा क्लियरेशन। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वो अरसलना का, और बेशक भेजा है हमने आपको लिन्नासी लोगों के लिए रसूला, रसूल बनाकर भेजा है। वो कफा बिल्लाही शहीदा, और अल्लाह ताला फरमाता है कि काफी है अल्लाह तबारक ताला गवाही के लिए। अल्लाह की गवाही काफी है। ये बात अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं कि आके गवाह दे कि हाँ ये अल्लाह के रसूल है। अल्लाह खुद गवाह है कि रसूल हमारा रसूल है। अल्लाह को किसी की गवाही की जरूरत नहीं। और आखिरत में भी ऐसा ही होगा कि तमाम उम्मतों पर और तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के ऊपर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फौकियत देगा अल्लाह ताला। कुरान में गुजर चुका है, रुकू सुनाया था मैंने कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह के तौर पर अल्लाह पेश करेगा। तो अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया वो कफा बिल्लाही शहीदा, और अल्लाह तबारक ताला क्या है? अल्लाह गवाह काफी। अब ये आयत देखिएगा, मैं युतीर रसूला, यानी एक आयत जो लोगों ने कह दिया कि नुकसान रसूल की तरफ से है माज़अल्लाह, उसको अल्लाह कैसे क्लियर करता है। यहां पर देखिएगा अल्लाह फरमाता है कि मैं युतीर रसूला, कि जिसने रसूल की बात मान ली, जिसने रसूल की अताअत कर ली, फकद अता अल्लाह, तो उसने अल्लाह की बात मान ली। यार जिसने रसूल की अताअत कर ली उसने अल्लाह की, तो तुम कैसे कहते हो कि रसूल की तरफ से नुकसान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फायदा अल्लाह की तरफ से है? यानी ऐसा डॉज देते हो कि अल्लाह को तुम आम लोगों की तरह समझ रहे कि मस्का लगाया और अल्लाह खुश हो जाएगा। इतना क्लियर किया अल्लाह ताला ने अपने रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी को। हालांकि कहने को जुमला बड़ा अच्छा लग रहा है कि हाँ फायदा तो अल्लाह की तरफ से। अल्लाह ऐसे फायदे को नहीं लेता कि अल्लाह ने रसूल को भेजा है और फिर फरमा दिया कि मैं युतीर रसूला, और जिसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत कर ली फकद अता अल्लाह। अल्लाह ने कह दिया जाओ तुमने रसूल की अताअत की है ना, हमारी अताअत हो गई जी, ऐसा फैसला कर देगा अल्लाह ताला। मगर अब यहां पर सोचना पड़ेगा कि रसूल की अताअत तो बहुत बड़ा मसला है, ये कोई आसान बात नहीं। इसमें बिदती तो मारे जाने वाले हैं, दूसरों का नंबर बाद में आएगा। बिदती तो मारे जाने वाला है, कितना ही बड़ी दाढ़ी हो, कितना ही बड़ा जुब्बा कुब्बे वाला हो, कितना ही बड़ा अमामे वाला हो, कितने ही नारे मारने वाला हो, और कितनी ही नमाजें पढ़ने वाला हो, और कितने ही हज और ज़कात करने वाला हो, वो मारा जाएगा। इसलिए कि उसने बिदतें की कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माज़अल्लाह बात को उसने ऐसा समझा कि रसूल को कुछ कमी रह गई थी, इसलिए ऐसा दीन करो, ये संदल उठाओ, ये मेरे हाथ चूमो। यानी रसूल को माज़अल्लाह नहीं समझता था कि संदल निकालते उससे पहले मूसा अलैहि सलाम तो गुजर चुके हैं ना। किसी रसूल ने रसूल का संदल निकाला क्या?
تو رسول کو نہیں سمجھتا تھا سندل نکالنے کا ہے, لے کے چلنے کا ہے, لوبان کے دھوئے نہ یہ کیا کیا یہ سب بدعتی مارا جائے گا. تیرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کسی ولی نے کسی ولی کا سندل نکالا کہ چل اوپر کی بات تو بہت دور کی ہے. کسی صحابی نے کسی صحابی کا سندل نکالا کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کسی شخصیت کا ذکر ہوتا ہے بلند ترین مقام پر تو وہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا انتقال ہوا, اتنے صحابہ موجود تھے, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. ان لوگوں نے کیا سندل نکالا کیا کہ نکالو ابو بکر کا سندل ہے؟ ارے کون سا دین تو سمجھا رہا ہے؟ بدعتی مارا جائے گا. تو کتنے بھی نعرے لگا اور کتنی بھی نمازیں پڑھ, کتنے جھبے پہن کے لوگوں کو دھوکہ دے, یہ بدعتی تو پہلے مارا جائے گا. اس لیے کہ اس نے رسول کو معاذ اللہ بدعتی کمتر سمجھتا ہے, اس لیے تو زیادہ نکال کے دکھاتا ہے نا. یہ تیرے نیاز فاتحے, یہ تیرے پیر تگاڑے, یہ کچھ کام نہیں آنے والے, یہ سارے بدعتی مارے جائیں گے, چاہے کتنی اپنے آپ کو تسلی دے لے کہ ہم بہت نیکی کر رہے ہیں. بدعت اس لیے کہ وہ رسول کی مانتا ہی نہیں. تو بہت بڑا مسئلہ ہے. اللہ نے ایسے ہی نہیں فرما دیا کہ جس نے ہمارے رسول کی بات مان لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی, جاؤ میاں. تو ہر عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ دیکھو اس پر رسول کی مہر ہے کہ نہیں. نماز اس نے پڑھی تو طریقہ کس کا تھا, روزہ اس نے رکھا تو طریقہ کس کا تھا, زکوٰۃ یہ دیتا تو طریقہ کس کا تھا, اور حج اس نے کیا تو کس کے طریقے پر کیا. یہ دنیا میں کیسے حالات سے گزرتا تھا, اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا طریقہ تھا, کیسے پڑوسی سے رہا جائے, کیسے ماں باپ کے ساتھ رہا جائے, کیسے محلے والوں کے ساتھ رہا جائے, کیسے قرب و جوار اور دیار والوں کے ساتھ رہا جائے, کیسے دنیا والوں کے ساتھ رہا جائے. اگر یہ سب معاملے میں یہ رسول کے مطابق ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ پاس ہے کہ اس نے رسول کی بات مانی ہے, رسول کی اطاعت کر لی ہے. جاؤ اللہ کی اطاعت ہو گئے. ارے فرشتوں اس کو ڈال دو جنت میں. بدعتی مارا جائے گا. کافر تو گیا ہی, مارا ہی گیا ہے. ایمان کے بغیر جنت کافر پر حرام. شرک مشرک مارا جائے گا کہ شرک کتنے ہی تم عمل نیک کرو سب غارت ہونے والے. سب سے پہلے مسلمان تھا نا تو, تیرے کو عقل نہیں تھی, وہ دین چلاتا تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا. یہ تیرے سندل, فاتحے, کھانے, دیگے, کھچڑے, شربتیں, چھٹی چھلے, آئے دن اجمیر جانا, ڈب بجانا, یہ سب تیری بدعتیں تجھ کو مار ڈالے گی وہاں پر. اس لیے کہ تو نے رسول کی بات نہیں مانی تھی, اور رسول کی جس نے بات نہیں مانی اس نے اللہ کی بات نہیں مانی, اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی اس نے اللہ کی بات مان لی. جناب تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, اور جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی پھر اطاعت کی اس نے اللہ کی. ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر وہ منہ پھیر لیں, نہیں مانتے آپ کو, نہ مانے, منہ پھیر لے, فما ارسلناک تو پھر نہیں بھیجا ہے ہم نے آپ کو علیہم حفیظا, ان پر کوئی نگہبانی کرنے والا, آپ کو پاسبانی کرنے والا پاسبان بنا کر نہیں بھیجا ہے کہ آپ ان کی ہمیشہ پاسبانی کیجئے, ان پہ آپ نگراں نہیں ہیں, ہر وقت ان کے دیکھتے رہیے. بس آپ نے جو فرما دیا وہ مانے یا نہ مانے آپ ہم پر چھوڑ دیجئے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ذرا بھی کبیدہ خاطر نہیں ہونا. وہ من تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا, اور جس نے منہ پھیر لیا تو ہم نے آپ کو ان پر کب بھیجا ہے؟ پاسبان بنا کر, ان کی حفاظت کرنے والا بنا کر, ان کا نگہبان بنا کر. ہم نے تو آپ کو بھیجا ہے مبشر, نذیر اور شہید بنا کر. تو شہیدہ گواہی دینے والا, مبشر خوشخبری دینے والا, اور نذیر ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے, اور اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے. تو یہ کام آپ کا نہیں کہ ان کی نگہبانی کرو, وہ مانتے ہیں تو مانے, دیٹس آل رائٹ, اور نہیں مانتے ہیں تو نہیں مانے. تو ساتھیوں یہ ایسا زبردست رکوع تھا, اس کی
5 आयतें तिलावत की थी और खुलासा 4 ही आयत का हुआ है। इंशाअल्लाह इसका अगले होगा, मजमून पूरा चलेगा साथ में। अल्लाह से दुआ है कि मुझी से कराए। अब देखना इसमें है ये रुकू में कि अल्लाह तबारक व तआला ने क्या क्या हम लोगों को बतलाया है। आंखें खोलने वाला ये दर्स है कि एक तो ये लड़ाई में हम लोग बुज़दिली ना दिखाए, नमाज रोज़ा अपनी जगह है, मगर कभी ऐसा मौका आ गया तो वहां नमाज और रोज़े से भारी चीज़ क्या हो जाएगी? लड़ाई हो जाएगी। वो अल्लाह की तरफ से फ़र्ज है और उसमें बुज़दिली दिखाने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ऐसे मौके से बचा और आ जावे तो तू हमको हिम्मत दे दे, या शहीद करवा दे, या गाजी बना दे। तेरे अल्लाह पीठ फेरने वालों में हमारा नाम नहीं होगा। ये बात अल्लाह ने सिखाई। और फिर फरमाया कि कोई भी भलाई पहुंचे या नुकसान, किसी को जिम्मेदार नहीं बनाना, वो सब अल्लाह की तरफ से। और जो भी भलाई पहुंचती है वो अल्लाह की तरफ से है, और जो नुकसान और बुराई पहुंचती है वो आदमी का उसमें अपना हाथ होता है। ये सिखाया अल्लाह ताला ने। और जिसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत कर ली, बस उसने अल्लाह की अताअत कर ली, कामयाब हो गया। जाओ। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।